ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ضلع موسی خیل سے منتخب ہونے والے سردار بابر موسی خیل، جو موجودہ بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں۔ اور میرا تو یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ بھی نہیں کرتا، نہ اس کو میں پروگرام میں وہ کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہو، ایک اچھا وہ ہو، اور اس نے بہت کچھ کیا ہو، اور جب اسی لڑی میں کوئی اور آ جائے اور وہ اس طریقے سے نہ کر رہا ہو، یا اس کو جواز بنا کے کچھ اور لوگ فائدہ لے رہے ہوں، تو میرے خیال میں پھر بولنا چاہیے اور یہ فرض بھی بن جاتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار بابر موسی خیل کے والد صاحب مرحوم عصمت اللہ خان موسی خیل صاحب، انہوں نے اپنے دور میں موسی خیل میں بہت کام کیے ہیں۔ ان کا ایک بڑا نام ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کے مخالفین بھی ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا نام عزت و احترام سے آج تک لیتے ہیں۔ اور جب وہ ناظم تھے یا وہ جب MP بھی رہے تو انہوں نے کافی کام کیے، لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں آج تک۔ اور بابر موسی خیل کو بھی جیت کی ایک بڑی وجہ لوگوں کی یہ بھی تھی کہ اس کے فرزند ہیں، تو اس وجہ سے یہ کام کریں گے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ PTI سے تھے، ایک نیو ہوپ تھی۔ اب موسی خیل کی تقریباً 60 to 70% لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں۔ اس وقت فضا تھی تو لوگوں نے کہا نوجوان ہے اور امیدیں تھی PTI سے، تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیا، لوگوں نے اسے ڈونیشنز دیے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس کے پاس اس وقت پیسہ بھی نہیں تھا، اس وقت جو اسے 5,000 نہیں دیتا، آج اس کا سب سے خاص بنے ہوئے ہیں وہ لوگ، اس کے آفس میں ہر وقت وہی ہوتے ہیں۔ خیر چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، سیاسی بندے کو ہر ایک سے بنانی پڑتی ہے۔ لیکن جب یہ آئے ہیں تو لوگوں کو امیدیں تھیں، لیکن سب سے پہلے جب انہوں نے یہ آئے، انہوں نے کام کیا۔ ایک لونی تنگ پل تھا، وہ پل ہے جو موسی خیل کو باقی صوبوں کے ساتھ ملاتا ہے، اس کے لیے 1,56,00,000 منظور ہوا، 56 یا 57۔ وہ ہوتے ہوئے اس پہ جو کام ہوا، وہ 3 مہینے بھی اس نے نہیں، اس پل نے سروائیو کیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ جو ہم نے تحقیق کی، ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہوا کہ اس پل میں جو 1,57,00,000 تھا، وہ ٹھیکیدار صاحب کو ٹھیکہ لینے کے لیے سب کو دیتے ہوئے، اس میں سب شامل ہیں، سیاستدان وہاں سے منتخب، پھر وہاں کے ایڈمنسٹریشن، پھر وہاں سے فائنانس، پھر وہاں نیچے جو بھی اس میں آ رہے ہیں، تو وہ 1,57,00,000 کوئی 60,00,000 کے آس پاس جا پہنچا۔ جب 1.5 کروڑ سے بھی یا اوپر کا کام ہو، جب وہ 50,00,000 تک آ پہنچے، پھر وہ کیسا کام ہوگا؟ اور اس کی کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی ہے، ہونا چاہیے نا اس پر انکوائری ہو۔ کیسے بھائی 1,57,00,000 آپ نے وہ لگایا ہے، کس طرح یہ ٹوٹا ہے 3 مہینوں میں؟ اگر ایسا ہو، پکڑا جائے، تو میں دیکھتا ہوں نیکسٹ ٹائم ایسا کام کیسے ہوتا ہے۔ سب کو ایکسپوز کرو، پتہ ہو ان کو کہاں پر ہیں ادارے، کیا کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کہاں پر ہے، نیب کہاں پر ہے، CMIT کہاں پر ہے، CNW کہاں پر ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے منسٹر تھے یا پچھلے وہ سیاسی تھے، اس کا ریٹ تھا 10%، اب والے جو آئے ہیں ان کا ریٹ 16% ہو گیا ہے۔ موسی خیل میں ہر ڈپارٹمنٹ کے جو آفس ہیں ان کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے، اکثر وہ کوئٹہ میں بیٹھ کر سیٹلمنٹ کرتی ہیں، اپنا حصہ لیتی ہیں، اور کام شروع ہے۔ کوئی موسی خیل میں جاتا نہیں ہے اور وہاں تحقیق نہیں کرتا، وہاں پر جا کر کام دیکھتا نہیں ہے۔ تو جہاں پر کروڑ لگانا ہوتا ہے وہاں پر لوگ 10 لاکھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور ہر پروجیکٹ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہاں پر اس کے مطابق کام ہوا اور جتنا بجٹ ہوا ہے، تو جو ایک مجرم کی سزا ہے وہ آپ مجھے دیں۔ یہ صرف میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے اس بلوچستان کی بات ہے، لیکن آج ہم کیونکہ خصوصاً موسی خیل کی بات کر رہے ہیں تو میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ تو بابر موسی خیل صاحب جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، اس پر ایک اور الزام ہے کہ انہوں نے چن کر تبادلے کروانے کی کوشش کی کہ جو بھی میرا مخالف ہے اس کا تبادلہ کر دیں آپ۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، کہ اب اگر آپ جیت کر آئے ہیں، میرا نظریہ مختلف ہے، اگر میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، دوسرے نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا ٹرانسفر کر دیں۔ تو وہاں سے جو ایجوکیشن کے اس وقت تھے
ڈسٹرکٹ کے آفیسر تھے، تو وہ وہاں کے مقامی تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو نہیں کر سکتا ایسے ٹرانسفر، ان کو OSD کر دیا، حالانکہ ان کی پوری فیملی نے ان کا بڑھ چڑھ کر ان کو ساتھ دیا تھا۔ پھر ایک اور کو لے کر گئے، پھر تبادلے کروائے گئے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آتی ہیں نان ٹیچنگ میں ملازمتیں، وہاں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنوں کو نوازا ہے، ایسی جگہوں پر بھی اپنوں کو نوازا ہے جہاں پر حکومت نے 1995 میں اسٹامپ کیا تھا کہ 4 سکیل کی ملازمتیں آپ کی فیملی کو ملیں گی، وہاں پر بھی دوسرے لوگ لگائے گئے۔ اور یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوتی، ایک یونین کونسل کی جاب اس کی ہوتی تھی، اس پر بھی دوسری یونین کونسل کے لوگوں کو لایا گیا۔ حد ہو گئی ناانصافی کی، کوئی آج وہ دور نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا اب وہ دور نہیں ہے۔ اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کو اپنی چیزیں چلانی پڑتی ہیں، پھر بھی کرپشن سارے کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، کم از کم 30% کرو، 70 تو لگنے دو۔ یہ نہیں ہے کہ سب کرتے ہیں، لیکن چلو ہم کہتے ہیں 70 تو لگاؤ۔ لیکن اگر آپ یہ کہو کہ 70 ہم لے جائیں گے 30 لگے گا، تو پھر ایسے نہیں ترقی ہوتی گی اور ایسے مزید ہی ہمارے لوگ برباد ہوں گے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پھر اس پر الزام ہے کہ 5 لاکھ 4 سکیل کا اور جونیئر کلرکی کے 10 لاکھ لیے گئے ہیں۔ اور وہاں پر میں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں وہ یہ کہنے کے لیے وہ ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں DC اور یہ ملوث ہیں۔ اب کہاں، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، دیکھنے ہوں گے ہر چیز پر اگر ایسا ہوگا۔ اور دوسرا الزام یہ ہے کہ بابر صاحب نے اپنے خاندان والوں کو ہر ایک کو جو ہے نا ٹھیکیدار بنا دیا ہے، کسی نام پر ٹھیکہ لیا جاتا ہے، دیا ان کو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سرکاری ملازم ہیں لیکن ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کسی کے نام پر ٹھیکہ لیا، اس کو پتہ نہیں کتنا % دیا گیا ہوگا، ٹھیکے پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب تو میں یہ ایزا یہ ہے کہ اس حلقے سے ہوں، اس سے ہوں تو بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ اس سے اکتفا نہیں کرتے یا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے یا کوئی وہ کرتے ہیں، تو پھر میں ہر فورم پر یہ ثابت کرنے کو بھی تیار ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 سال میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا وقت دینا چاہیے، ہو جاتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوگا، لیکن جب یہ دیکھو کہ ایسا غلط پر غلط ہی ہو رہا ہے تو پھر بولنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے حلقے والے کے اس میں نہیں بول رہے ہیں، دوسرے کے اس میں بولیں گے تو اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ تو میری خود اس سے امیدیں تھیں، ہم سے جتنا ہو سکا کیا ان کے لیے، لیکن اگر یہ ہوگا کہ ہماری تو یہ امیدیں نہیں تھیں کہ ایسا ہوگا، اور چن کے اپنوں کو وہ کیا، ٹھیکیدار پھر ایسے دیے جا رہے ہیں ٹھیکے، ایک بندہ ان کا قریبی ہوتا ہے، وہ ٹھیکے ان سے لیتا ہے، پھر وہ آگے % لے کر ٹھیکہ دوسرے کو دے دیتا ہے، حالانکہ وہ ٹھیکیدار ہی نہیں ہوتا۔ تو یار یہ کیا جنگل راج ہے، ایسا تو نہیں چلتا۔ دوسرا یہاں تک جو سب سے سنگین، جس پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنا پیسے دو ورنہ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آگے فرنٹ مین اور ہیں، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، ان کو خدارا یہ جو آپ کے آس پاس ہیں جو بھی ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لوگ آپ سے شکایت بھی کرتے ہوں گے، تو انصاف کریں۔ کہا جاتا ہے ایک مشہور کہ جب اولاد آتی ہے نا تو وہ اپنے والدین کا یا والد کا تعارف بن جاتی ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اگر والد بڑا ہی نیک بندہ ہو، نمازی، ہر ایک کا خیال رکھنے والا، انسانیت کے لیے جینے والا، اگر اس کی اولاد شرابی کبابی نکل آئے، چور نکل آئے، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا بھی بس دکھاوا ہی ہے، یہ جو ہے نا بس اوپر سے ہی ایسا ہے، اندر سے یہ بھی ایسا ہی ہے، اولاد کی وجہ سے اس کا ایسا تعارف ہوا۔ اور اگر ایک شخص، ایک والد شرابی کبابی دنیا کا جھوٹا ہر ہو، لیکن اس کا جو بیٹا ہو یا اولاد ہو وہ اچھی ہو، وہ لوگوں کے لیے اچھا کام کرے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بے شک اس کا والد شرابی ہے یا کرپشن وہ کرتا ہے یا یہ وہ کر کے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے، اس نے انسانیت کے لیے یہ کیا، پھر 100 وہ بن جاتی ہیں، تو وہ اولاد اس کا انٹروڈکشن بن جاتی ہے۔ تو آپ کے والد کا جو ماشاءاللہ ایک سایہ ہے وہ بہت بڑا سایہ ہے، اس کو آپ مزید اوپر کریں۔ اگر ایسے کام ہوں گے، ایسے الزامات ہوں گے تو یہ گھٹ سکتا ہے، یہ بڑے، اس سے انٹروڈکشن اچھا نہیں ہوگا اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم آپ کی اچھائی چاہتے ہیں، اسی لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میں ابھی بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا را
اپنی اداؤں پر، اپنے کاموں پر ذرا غور کریں. اور یہ جو ہو رہا ہے یہ دکھ رہا ہے. یہ میں نے وہ باتیں نہیں کی، یہ وہ باتیں جو زبان زد عام ہیں اور دکھ رہی ہیں. اور پورے مسخیل کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بارش ہو جائے ستیہ ناس ہو جاتا ہے، کھنڈرات کے منظر پیش کرنے لگتا ہے. تو خدارا انصاف کریں، ترقی دیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، نوجوان ہیں، آپ ایسا کریں مثال بن جائیں. اس کو ایک کیریئر آپ کا بن سکتا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو ابھی سے لوگ پچھلے والوں کو یاد کرنے لگ گئے ہیں. تو ہماری یہی امید ہے کہ یہ جو بھی الزامات ہیں آپ ان پر نظر ثانی کریں گے، اور جو ہو گیا سو ہو گیا، نیکسٹ ٹائم کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.